والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہفتہ وار ہمارا 10 موضوع جنازے کو اٹھانے کا شرعی طریقہ کیا ہے. جنازے کو اٹھانے کا شرعی طریقہ کیا ہے. حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنازے کو اٹھاتے ہوئے 40 قدم چلے گا، اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، پیچھے ایک جملہ بولا تھا کہ مرنے سے مسلمان کا تقدس ختم نہیں ہوتا. اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں مرے ہوئے کو اٹھانے والوں کی یہ حالت. حالانکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہوتی ہے. توبہ. میں نے جو 1-2 حرف علم کا اللہ کی توفیق سے ہے، اس کی روشنی میں 2 مقام ایسے پڑھے ہیں جہاں کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 1، جب مسلمان کے جنازے کو آپ کندھا دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چہرہ دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کے اس قدم پر، کیونکہ شریعت اور سنت ہے 40 قدم چلنا کندھا دے کر. وہ میں بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے. تو 40 کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور دوسرا مقام، میں اپنے علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں نے اس میں بند نہیں کیا، میں نے کہا جو میں نے پڑھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، کیا مارتا ہے؟ ہر ایک کنکری پر اللہ اس کا ہر ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف فرماتا ہے. مفہوم حدیث ہے کہ اس بندے کے ذمے اور کوئی گناہ بھی نہ ہوتا تو یہی اکیلا گناہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا. ہر ایک کنکری پر مالک ایسا کبیرہ گناہ حاجی کا معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے کہ ایک گناہ ہی بندے کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. یہ 2 مقام میں نے پڑھے ہیں. تو حدیث میں کیا فرمایا؟ جو کتنے قدم جنازے کے ساتھ چلے؟ 40 قدم میت کو کاندھا دے کر چلے تو فرمایا رب اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. اب 40 کا عدد جو فرمایا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، آخر کوئی تو وجہ ہوگی. یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے جنازے کو اٹھانے کا، وہ بالکل ہی خلاف شرع ہے. طریقہ اسلام نے کیا دیا ہے جنازہ اٹھانے کا؟ جنازہ. اب 40 قدم کیسے پورے کرنے ہیں؟ 40 قدم کیسے پورے کرنے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنازہ آپ جس طرف سے بھی لے کے آ رہے ہیں اس کا چہرہ اگلی جانب، چہرے والا ایسا 4 پائی کا. ہمارے یہاں لوگ اگر آئے نا ادھر سے، ہم اگر اپنی جنازگاہ کی مثال دیں، جنازگاہ سے اگلی طرف سے جب آئیں، اب ان کے ذہنوں میں ایک خیال اٹھتا ہے یار اس طرح تو پاؤں کدھر ہو جائیں گے؟ قبلہ کو ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوتا. اسلام نے اجازت دی ہے تو ہمیں کس پریشانی کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو قانون دیکھنا ہے کہ جہاں سے بھی چلیں گے تو اس کو
چہرہ پاؤں جدھر بھی جائیں، ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اچھا ہم نماز میں ادھر منہ کیوں کرتے ہیں؟ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا، تو وہاں بھی شریعت کا ہی حکم ہے، آگے چہرہ کر دیں، بس ہم نے تو شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے تو آگے کیا ہوتا ہے جب شریعت کی طرف سے اجازت آ جاتی ہے پھر آگے والی صورتیں نہیں دیکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ اب سنت یہ ہے 40 قدم یوں پورے ہوتے ہیں اسلام کے مطابق۔ فرض کیا یہی کتاب آپ 4 پائی سمجھ لیں جنازے کی، اس کے اوپر میت لیٹی ہے، فرض کرتے ہیں ادھر اس کا چہرہ ہے، ادھر کو پاؤں ہے۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اس جگہ کو کندھا دینا ہے، سب سے پہلے اس جگہ کو، میت کے سر کی طرف اس کی دائیں جانب والا جو حصہ ہے 4 پائی کا، اس کو کیا دینا ہے ہم نے، اور 10 قدم چلنے۔ کتنے قدم؟ پھر اسی سے پیچھے آ جائیں گے، دائیں جانب میت کے پاؤں کی طرف لوٹیں گے، دائیں جانب اس کو کندھا دیں گے، 10 قدم پھر چلیں گے، 10 قدم، کتنے قدم ہو گئے؟ 20۔ پھر یہاں سے لوٹیں گے اس طرف، میت کے سر کی بائیں طرف آئیں گے، سر کی بائیں طرف آئیں گے، 10 قدم ادھر چلنا ہوگا ہمیں، پھر اس کو چھوڑ کے 10 قدم پیچھے چلنا ہوگا، تو یوں کتنے قدم ہو جائیں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ جو میت کے جنازے کو کندھا دے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت میں طریقہ ہی کم از کم جو ہے میت کو کندھا دینے کا وہ 40 قدم بنتے ہیں۔ وہ کتنے قدم بنتے ہیں؟ 40 قدم بنتے ہیں۔ اب ہماری حالت صرف اتنی ہے کہ ہم نے ہاتھ لگا کے، کیونکہ ہمارا سسٹم ہی چہرہ دکھانے والا ہوتا ہے اکثر کا، الا ماشاء اللہ چند مسلمان ہوتے ہیں جو میت کو اٹھانے میں، جنازے میں، قبرستان جانے میں نیت یہ کیے ہوتے ہیں یار یہ مسلمان ہے، اللہ نے میرے اوپر اس کا حق رکھا تھا، میں اپنے رب کو راضی کرنے چلا آیا۔ یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر کی حالت یار نہ گئے تو وہ کیا کہیں گے، نہ گئے تو وہ پڑوسی بھی ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہیں، وہ رشتہ دار کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا، پڑوسی کا حق تو ادا ہو ہی جائے گا۔ نیت اگر آپ یہ رکھیں کہ میں ایک مسلمان کے حق کو جو اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے پورا کرنے جا رہا ہوں، کیا رشتہ دار کو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے؟ جب نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، پھر اس کے ورثاء کو ہم نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو بس یہی نیت کر لیا گیا، ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ بہت اچھی عبادت ہے جنازے کو کندھا دینا۔ حتیٰ کہ ایک ایسا خوش نصیب صحابی بھی گزرا ہے جس کے جنازے کو خود سرور دو جہاں نے کندھا عطا فرمایا تھا۔ ایسا خوش نصیب شخص بھی سرکار کے شاگردوں میں گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں گزرا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان کے جنازے کو خود کندھا عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا وسندنا ومأوانا وملجانا سعد بن معاذ، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو سرکار نے خود کندھا عطا فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیر صاحب اپنے مرید کے جنازے کو کندھا دے تو سنتی ہے، معلوم ہوا کہ شیخ اپنے شاگرد کے جنازے کو کندھا دے تو اس کی شان کے خلاف ہوتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے رہنما بھی ہیں، صحابہ کے معلم بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، استاد سب کچھ ہیں، اور شان اتنی ہے کہ رب نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی، تو پھر بھی اپنے غلام کا، اپنے شاگرد کا جنازہ اٹھانا اس بات کی بین اور روشن دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کیا کرتے تھے کہ میں کیا اور یہ کیا، آپ اس چیز کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارے زمانے میں جن لوگوں کو دین نے عزت دی ہے، کل تک جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، کل تک جن کو دین، رسول اللہ کے دین کو پڑھا، دین کی وجہ سے عزت ملی، تو وہ متکبر بن بیٹھے۔ اسلام اس کی گنجائش نہیں رکھتا
اسلام اس کی گنجائش نہیں رکھتا. اگر تیری عزت کی جاتی ہے تو وہ رسول اللہ کے دین کی وجہ سے کی جاتی ہے. کوئی تیرا چہرہ دوسروں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو جاتا, کوئی تیرا جسم دوسروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہو جاتا, نہ تو کوئی بہت زیادہ عالی نسب شان کا کوئی مالک آ گیا. نسب شان یہ سب کچھ بنتی ہی ان کے قدموں میں گرنے سے ہے. تیری شان تو اس لیے بلند ہوئی ہے کہ تو ان کی احادیث پڑھاتا ہے, تیری شان تو اس لیے بلند ہوئی ہے کہ تو ان کی شریعت مسلمانوں تک پہنچاتا ہے. تو پھر تکبر کیسا؟ تکبر کی مطلقاً اسلام میں گنجائش نہیں ہے. مفتی صاحب ہوں یا کوئی شیخ صاحب, استاد صاحب, کوئی بھی ہو, جو متکبر کرے گا اس کا ٹھکانہ صرف جہنم اور دوزخ ہے. تکبر والے شخص کا ٹھکانہ فقط کیا ہے؟ جہنم اور دوزخ ہے. بھلے وہ کچھ بھی ہو. شریعت میں مفتی ایک آخری حد کے سٹیج پہ رہنے والے شخص کو کہا جاتا ہے, آخری حد پہ نیکیاں کمانے والے شخص کو کہا جاتا ہے. شان, شوقت, فضیلت, رتبے میں وہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے نبوت کے بعد شریعت کے اندر. آپ اندازہ لیں, صحابہ و اہل بیت کو چھوڑ کے اندازہ لگائیں, اگر یہ بھی تکبر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جو دوزخ اور جہنم ہے, تو پھر عام بندے کو تکبر کب جائز ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیں. آج ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہ بیماری گھستی چلی جا رہی ہے. یہ ہمارے درجے کے کہاں, یہ کیا ہے؟ اور تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے, یاد رکھنا, اور اس مسئلے کو غور سے بھی سننا. میرے آقا کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم ابو بکر صدیق تشریف لاتے, عمر فاروق تشریف لاتے, یا کوئی حبشہ کا غلام آتا تو سرکار جب سلام دیتے تو دونوں ہاتھوں سے سلام دیا کرتے تھے. کس طرح سلام دیتے تھے؟ دونوں ہاتھوں سے. یہ ایک ہاتھ سے سلام دینا تکبر کی نشانی ہے. ایک ہاتھ سے سلام دینا یہودیوں کا طریقہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہے, اور یہ متکبرانہ انداز شمار کیا جاتا ہے کہ آپ اسی بندے کو دیکھنا, آپ کہیں گے پتہ نہیں خواہ مخواہ کہہ رہے, نہیں, اسی شخص کو دیکھنا, وہ ہر بندے کو ایک ہاتھ سے سلام نہیں کر رہا ہوگا. یہ آپ باہر زیادہ ہوتے ہیں, ہم تو باہر جانے کی, یہ نہیں کہ میں گلہ شکوہ کر رہا ہوں, رب کا عظیم احسان ہے جس حالت پہ اس نے رکھا ہے, عظیم احسان ہے. ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہو. ہماری جو حالت ہے, اور عظیم تر حالت ہے, مالک کا راکھ راکھ احسان ہے. آپ اس کو زیادہ جان سکتے ہیں کیونکہ آپ معاشرے میں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ مختلف فنکشنوں میں آتے ہیں, جاتے ہیں, مختلف انداز. آپ اسی بندے کو دیکھیں گے, کسی بندے کو تو دونوں ہاتھ سے مل رہا ہوگا اور کسی کو, اب ہمیں نہیں پتا, اسی سے پوچھیں کہ اس کو دو ہاتھ سے سلام کیوں دیا اور بقایا کو ایک ہاتھ سے سلام کیوں دیا جا رہا. وجہ ہوگی کوئی, یہ وہ خود بیان کرے گا, ہمیں نہیں ضرورت ہے اس کے بیان کرنے. ہم نے تو اتنا عرض کیا, خدارا میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جب ابو بکر جیسے شہنشاہ اور حبشہ کے ایک کالے سیاہ غلام, ان دونوں کو سلام کرنے کا اندازہ ایک ہے, تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ایک ہاتھ اور کسی کو دو ہاتھ دینے والے؟ خواہ وہ مفتی صاحب ہیں یا کوئی ہے, اس کو یہ قطعاً جائز نہیں. میں تو مفتی ہوں اور یہ تو استنجے کا طریقہ بھی نہیں جانتے, چلو ایک ہاتھ بڑھا دوں, یہ متکبرانہ انداز ہوگا, رسول اللہ کی شریعت کے خلاف انداز ہوگا, کیونکہ میرے آقا کا طریقہ تھا, میرے آقا کا طریقہ تھا. اور ایک اپیل اور بھی ہے, اگر آپ ناراض نہ ہوں, یہ آپ سے متعلق ہے. یہ جو سلام سنت ہے نا لیتے ہیں, وہ صرف امام سے سنت نہیں ہے. اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں, آپس میں بھی یہی سنت ہے. آپس میں بھی سلام سے کینہ بغض دور ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے. اکثریت مساجد میں دیکھی گئی ہے حالت, امام کو سلام کرتے ہو گئے, آپس میں بھی سلام کیا کرو, آپس میں بھی سلام کیا کرو, کیونکہ سلام ایک بہت بڑی عظیم دعا ہے, ایک بہت بڑی عظیم دعا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد, اپنے غلام, اپنے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی جنازے کو خود کندھا دینے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں. اس کا ایک اور آسان حل بھی ہے یاد کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے اپنے آپ پہ اس کو لاگو کر دیں. میت ہماری جیسی ہوتی ہے نا, کل کو ہم نے میت ہی ہونا. پہلے ادھر 10 قدم, پھر پاؤں کی طرف 10 قدم,
پھر ادھر 10 قدم، پھر ادھر پاؤں کی طرف، یعنی دائیں جانب میت کی، اس کے سر کی جانب 10 قدم چلنے ہیں، پھر پاؤں کی طرف چلے جائیں گے، دائیں جانب 10 قدم چلنے ہیں، پھر بائیں جانب یعنی الٹی طرف آ جائیں گے میت کے، اس کے سر کے ساتھ 10 قدم چلیں گے، پھر پاؤں کی طرف چلے جائیں گے، 10 قدم چلیں گے، یہ کتنے ہو گئے؟ اور حدیث میں اسی لیے فرمایا جو جنازے کو لے چلے تو اللہ اس کے، اب دیکھیں حدیث میں سرکار علیہ السلام نے ذکر ہی 40 قدموں کا فرمایا، اسی سے ہی بندہ اندازہ لگا کہ آخر 40 قدم جو ذکر فرمایا ہے، طریقہ ہوگا نہ ایسا کہ جس سے 40 قدم ہی پورے ہوں گے، اسی حدیث سے ہی یہ مسئلہ نکل رہا ہے۔ فرمایا جو 40 قدم جنازے کے ساتھ چلے، میت اٹھا کے چلے، رب 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس میں سرکار نے میت کے جس چیز پہ بھی اس کو رکھا ہے، ظاہر ہے اس کے 4 حصے ہوں گے، اس کے 4 حصے، فرمایا جو چاروں طرف شریعت کے مطابق کندھا دے گا میرا رب، شرط ہوئی ہے اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب کندھا دینے والے کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے گا، حتمی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ البتہ جنازے کے ساتھ شریعت کی روشنی میں عورتوں کو جانے کی اجازت ہرگز 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 نہیں ہے، جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت، مردوں کے ساتھ عورتوں کو جنازہ پڑھنے کی اسلام میں اجازت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس نے یوں سمجھو 1400 سال کی جو اسلام کی ہسٹری ہے، اس نے اس سے ایک نیا راستہ ہی نکالنے کی سازش کی ہے۔ اور رسول کریم کی ذات پہ اترنے والی مقدس کتاب قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیار کرے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہی سمجھے، جہنم اور دوزخ ہی سمجھے۔ تو مسلمانوں کا 1400 سال سے جنازے کا طریقہ کیا چلا رہا ہے؟ مرد عورت پڑھتے ہیں یا صرف مرد پڑھتے ہیں؟ مرد ہی پڑھتے ہیں نا۔ اب اگر کسی جاہل انسان نے یہ نیا طریقہ رائج کر دیا، کسی بدھو انسان نے یہ نیا طریقہ رائج کیا جو 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں کہیں بھی نظر، نہ رسول اللہ کے زمانے میں، نہ صحابہ و اہل بیت کے زمانے میں، نہ ائمہ مجتہدین، فقہا، مفسرین، محدثین، ائمہ ذیشان کے زمانے میں کہیں بھی کسی مسلک میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کسی میں بھی۔ اور ایک بندہ کہ نہیں میں نے جو بھی کیا ٹھیک کیا ہے، تو تو نے اس اعتبار سے تو ٹھیک ہی کیا ہے کیونکہ تیرے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو تھا کہ جس کی وجہ سے تو جہنمی تھا۔ تجھ سے یہ کام کرا کے مسلمانوں کو دکھا دیا گیا کہ قرآن کی روشنی میں کسی نے جہنمی کو دیکھنا تو اس موذی انسان کو دیکھ لو۔ تجھ سے اس لیے شاید یہ کام کرایا گیا، اور اس لیے تو میڈیا پہ بیٹھ کے بھونکتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے سو ٹھیک کیا ہے۔ یہ تیرے باپ کی شریعت نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت ہے۔ قرآن نے ہر طرف سے شریعت کی حفاظت کے انتظام کر رکھے ہیں۔ فرمایا جو مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ رائج کرے گا، سمجھ لو وہ شخص جہنمی اور دوزخی ہے، سمجھ لو وہ شخص جہنمی اور دوزخی ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں ہے؟ تو جنازے کے ساتھ کیسے چلیں گے یاد ہو گئے؟ یہ جو شریعت نے طریقہ دی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو طریقہ رہ جائے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہمارا طریقہ شریعت کے مطابق ہو جائے، ہمارا طریقہ شریعت کے ساتھ آ رہی ہیں، کوئی جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں تو باہر کھڑی ہیں، خدا را ان کو ساتھ نہ لایا کرو، ان کو ساتھ، ٹھیک ہے وہ پڑھنے کی غرض سے نہیں آتی، لیکن یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا کہ 2 3 4 500 بندے کے اندر ہم نے عورتوں کو داخل کر دیا، اور ان میں اکثر یقین جانے اکثر غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں جو اس مرد کا چہرہ دیکھنے گئی ہوتی ہیں، جن کو اسلام میں گھر بھی چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اکثر غیر محرم ہوتی ہیں، کیونکہ جو قریبی ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹوں کی بیویاں ہیں، اس کی اپنی بیوی، وہ تو گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں، جنازہ اٹھنے تک وہ آ ہی جاتے ہیں، امید یہی ہوتی ہے۔ تو یہ غیر محرم عورت کا تو ویسے ہی غیر مرد کو دیکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے وہاں جنازہ روکا ہوا۔ خدا را ایسے کام نہ کریں، اسلام میں ایسے کاموں کی اجازت ہے۔
دوسرا مسئلہ ہے اور یہ آخری مسئلہ ہے آج کا، جنازہ پڑھنے کے لیے کتنے شرائط میت میں پائے جائیں تو جنازہ شرعاً جائز ہوتا ہے؟ وہ کون کون سی باتیں ہیں جو میت میں موجود ہوں تو جنازہ جائز ہوتا ہے؟ پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، پہلی شرط ہے میت کا مسلمان ہونا، صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ مسلمان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا۔ یہ کوئی سختی نہیں ہے، اسلام اس سختی کو حکم دے کے عمل کراتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ ہے، بخاری شریف ہے، دو کتابیں، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف بخاری ہے۔ ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کا اس کا بیٹا آیا، منافق تھا، وہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتا تھا۔ کہا جی میری خواہش ہے، بیٹا مسلمان تھا، سرکار کا غلام تھا، میری خواہش ہے کہ آپ میرے باپ کا جنازہ، میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا، جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا۔ یہ رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ بندہ کس کے پیچھے؟ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والا، رسول اللہ کا دیدار کرنے والا، سب کچھ ہے۔ سرکار نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتانا۔ فاروق اعظم کو تشویش اسی وقت سے شروع ہو گئی، ذرا منافقوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہوا تو ہے کہ جو آپ کا گستاخ ہو بھلے اس کے لیے آپ 70 بار بھی شفاعت کریں گے تو رب اس کی بخشش ہے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو کہا میں جنازہ پڑھا دوں گی، کوئی جنازہ بھی حقیقت میں دعا ہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک شفاعت اور سفارش ہی ہوتی ہے، دعا ہی ہوتی ہے۔ جنازہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دعا ہی کرنے جاتے ہیں میت کے لیے۔ جنازے میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ دعا ہی کرنے جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، عجیب بات ہے، قبر کے باہر مردہ ہو تو دعا جائز ہے۔ دعا کا معنی اصالہ ثواب، دعا کا معنی قبر کے باہر ہو تو جائز ہے، اور وہی بندہ قبر میں چلا جائے تو اب اصالہ ثواب بدعت بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی ہو جاتا ہے، شرک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر واقعی ایسے ہے تو تم جنازے پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ اگر واقعی ایسے ہے مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو جنازہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تو پہنچانے کے لیے ہی پڑھتے ہیں نا، کہ یہ جنازے کا ثواب اس میت کو پہنچے۔ اگر واقعی یہی بات ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو کچھ نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ بھی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تم ویسے اٹھایا کرو جیسے ہندو کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو آگ لگا دو جب کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر پہنچتا ہے تو یہ کون سی شریعت ہے کہ جب تک قبر کے باہر ہے تو اصالہ ثواب جائز ہے، اگر اندر چلا جائے تو اب اصالہ ثواب گناہ ہو گیا۔ باہر بھی جائز ہے، اندر بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے، قیامت تک جائز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ان کو فرما دیا جنازہ پڑھائیں گے، یہ آپ کے محلے کے بچے بخاری میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، صحیح بخاری میں۔ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میں جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام خاموش ہے، اتنی دیر میں جنازہ تیار، ادھر جنازہ تیار، ادھر جبریل امین نازل ہو جاتا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی سختیاں بہت کرتے ہیں، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا آپ کے سامنے، آپ کی سیرت سامنے، بخاری اور قرآن کی روشنی، جبریل قرآن لے کے آ جاتا۔ محبوب رب فرما رہا ہے آج سے کسی گستاخ کے جنازے کے پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نازل ہو گیا، سرکار نے اس کے بیٹے کو کہا میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے نہیں آ سکتا۔ سختی ہو گئی ہے، بولیں تو صحیح نا۔ رسول اللہ سے زیادہ کوئی نرم ہے اس شریعت، اس کائنات کے اندر؟ جن کو رب فرماتا ہے سراپائے رحمت بن کے تشریف لائے، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت بن کے تشریف لائے، لیکن آپ کیونکہ جیسے رحمت ہے ویسے شریعت پہ عمل کرنے میں آپ کسی کی کوئی رعایت نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا کہ کہا ضرور تھا، اور کہا بھی اس لیے تھا تاکہ امت کو پتا چلے کہ کہیں پہنچ بھی جاؤ پھر تم پہ ظاہر ہو۔ سرکار کو تو پہلے ہی پتا تھا، پھر تم پہ ظاہر ہو یہ کسی منافق کا جنازہ ہے، گستاخ رسول کا جنازہ، صحابہ کا گستاخ یا اہل بیت کا گستاخ ہے۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، جب میں کہہ رہا ہوں میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تم تو میرے بھی مقتدی ہو نا، تم تو میرے غلام اور امتی ہو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ناراض ہوتا ہے اپنے گھر رہے،
اب ظاہر وہاں بھی لوگ ناراض سے کچھ ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوئے ہوں گے، اس کے طبقے کے ناراض ہوں گے، صحابہ ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے سرکار نے فرما دیا ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ مسلمان صحیح العقیدہ پہلی شرط۔ دوسری، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، بدن اور کفن کا، یہ پچھلے اتوار گزرا ہے۔ کفن اور میت کے بدن کے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ میت کو غسل دے دیں، بھلے زخم سے خون جاری ہے، اب وہ میت ناپاک نہیں ہے۔ جب آپ نے کفن پہنایا تھا، پہنانے سے پہلے کفن پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کفن پہنانے کے بعد اس کے جسم سے غسل کے بعد نجاست نکلی اور کفن بظاہر نجس ہوا، اس شرط کی روشنی میں نجس نہیں ہوا۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کو ایک دفعہ غسل دے دیں، اور جب کفن دیں تو اس وقت کفن کیا ہو، بعد میں جو کچھ بھی ہو یہ شرط پائی جائے گی، یہ شرط پائی جائے گی، یہ شرط پائی جائے گی، میت بھی اس کی پاک تصور کی جائے گی اور اس کا کفن بھی پاک تصور کیا جائے گا۔ تیسری شرط ہے جنازہ جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں اس کا ہونا شرط ہے۔ جس جگہ آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اسی جگہ جنازے کا ہونا یہ واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، شرط ہے۔ اذا فات شرط فات المشروط۔ شرط کا حکم کیا ہے؟ جب شرط نہ ہو تو جو جس کے لیے وہ شرط ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال دوں، آپ نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، آپ کا وضو نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ بس یہی صورت حال ہے۔ جنازہ پڑھنے جائیں اور جنازہ نہ ہو تو سمجھیں ایسا ہی ہو گیا جیسے بغیر وضو کے بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ آپ پاکستان کے اندر شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں ہو جائے گی؟ تو جنازہ پڑھنے جائیں جنازہ نہ ہو ایسے ہی سمجھنا جیسے شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف پاکستان میں منہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرط ہے کہ مغرب کی طرف پاکستان میں یہ شرط ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو وہاں بھی شرط ہے کہ جنازہ سامنے، جنازہ سامنے۔ غائبانہ جنازہ شریعت میں نہیں ہوتا، غائبانہ جنازہ شریعت میں دعا ہو سکتی، دعا ہو سکتی۔ رسول اللہ نے نجاشی کا پڑھایا تھا، آج آ کے اعتراض ہوگا آدھی حدیث بتانا تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا، مجھے بھی بتا ہے رسول اللہ نے نجاشی کا پڑھایا تھا، تو بتا تو صحیح حدیث اتنی ہے۔ نجاشی کو لے کر غائبانہ جنازہ پڑھانے والوں بتاؤ حدیث اتنی ہے کہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا غائبانہ؟ حدیث کا اگلا حصہ، اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ مدینہ میں، وہ حبشہ میں انتقال کرتا ہے، پہلے تو تمہارا یہ کہنا کہ نجاشی کا جنازہ غائبانہ پڑھایا اس کو چھوڑ دو، اہل سنت کا ایک عقیدہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سرکار ہے مدینے میں، نجاشی ہے ملک حبشہ میں، ٹیلی فون کا تو سسٹم کوئی نہیں تھا، فیکس وغیرہ کا تو سسٹم کوئی نہیں تھا، تو مدینے میں بیٹھتے ہوئے سرکار کو حبشہ میں مرنے والے شخص کی خبر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں رسول اللہ کے سامنے پڑا ہے، اس بات کی دلیل ہے کوئی کہاں زندہ ہے، مر رہا ہے، کس حال پہ ہے، سب کچھ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ غیب جانتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے۔ آگے چلیں، میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا یہ آپ کے بچے حدیث پڑھ چکے، آپ کے محلے کے بچے آپ کو نکال دے دیں گے، سیاہ سے حدیث نکال کے دے دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا وفات ہو گئی ہے، چلو جنت البقیع میں جنازہ پڑھنے چڑھتے ہیں۔ اس وقت جنازہ جنت البقیع تھی، میرے آقا کریم تشریف لائے، جبریل کو آرڈر ہوتا ہے اٹھا دو سارے پردے، کیونکہ غائبانہ اگر ہوتا تو پردے کیوں اٹھوائے جا رہے تھے جبریل سے؟ فرمایا سارے پردے اٹھا، ہم نجاشی کا جنازہ ادھر ہی مدینے میں پڑھیں گے، لیکن جنازہ سامنے ہونا چاہیے، جنازہ سامنے ہونا چاہیے۔ نجاشی کے جنازے سے استدلال پکڑنے والوں، غیبانہ جنازے پہ استدلال پکڑنے والوں، اگلی بات بھی تو مسلمانوں کو بتاؤ نا، سرکار نے تو سارے پردے اٹھوا دیے تھے، جب پردے اٹھ گئے جنازہ سامنے آیا کہ نہ آیا؟ آیا نا۔
تم بھی پڑھا دو اگر پاور ہے تو، پردے اٹھا دو، ہم کب روکیں گے آپ کو؟ جنازے کی شرط موجود ہے، جنازے کی شرط موجود ہے۔ یہ آدھی حدیث ہے، کتنی ہے؟ آدھی حدیث پڑھنی ہے تو ہم آدھی آیتیں سنانے کے تم سے بڑے شیر نکل آئیں گے ہم۔ آدھی آیتیں سنا کے بسا اوقات بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آدھی آیت میں نے پڑھی۔ اب یہ فتویٰ لگانا جائز ہے؟ بندہ کہ نہیں قرآن ہے، اور بدھوا قرآن ضرور ہے لیکن تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جزا شرط کے بغیر جملہ ہی پورا نہیں ہوتا، تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے قرآن سے آ کے مسائل بیان کرنے والا، حدیث سے آ کے لوگوں کو دین سکھانے والا، تجھے اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ جملے کے اندر کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہ ہوں تو وہ جملہ بیان کرنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ اگر تجھے اتنا ہی علم نہیں ہے تو بدھو ہے، تجھے اسلام کی تبلیغ کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں۔ ایک جگہ رب سورہ مائدہ میں فرماتا ہے تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے، آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، تمہارے اوپر شکار کرنا جنگلی جانوروں کا، آدھی آیت پڑھی ہے۔ کیا اتنی آیت پڑھنا کافی ہے؟ آگے خود فرمایا پہلی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، تمہیں سمجھ نہیں میں نے کیا پڑھنا ہے کیا کہہ رہا ہوں، اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور دوسری آدھی پڑھی تھی، اگلی آدھی سنانے چلا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے، وانتم حرم، جب تم نے احرام پہن رکھا ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو اب شکار حرام ہو جاتا ہے۔ اب شکار ہے میت کا جنازے کے لیے سامنے ہونا شرط، پورا جسم ہو تب بھی ٹھیک ہے، اکثر ہو آدھے سے زیادہ یا آدھا ہو، شرط یہ ہے کہ آدھے کے ساتھ سر بھی ہو، یعنی ناف سے کسی کے دو دھڑ ہو گئے، ہمیں نیچے والا دھڑ ملا تو اس کا شریعت میں جنازہ نہیں ہو سکتا، اس کا شریعت میں جنازہ، اوپر والا جس کے ساتھ چہرہ اور سر ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ چوتھی شرط ہے جنازہ زمین پر رکھا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور جنازہ کسی گاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہے، کسی اور لگا لے کے جانا تھا، وہ کہتے چلو اتارنا ہی نہ پڑے، میدان میں لے گاڑی پہ کھڑا کر کے جنازہ پڑھا لیا، جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ جہاں آپ ہیں جنازہ بھی اسی سطح پہ ہو، جنازہ بھی اسی زمین پہ ہو، گاڑی پر کسی جانور پر ہوا تو جنازہ نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ پانچویں شرط، نماز پڑھنے والوں سے جنازہ آگے ہو، جنازہ آگے ہو اور قبلہ سمت ہو، ایسے ہی رکھتے ہیں مسلمان ہیں، یہی طریقہ رائج ہے۔ اور چھٹی شرط، میت کے بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا شریعت میں فرض ہے، جس کا چھپانا، اب بات کو غور سے سننا، جس کا چھپانا اسلام نے فرض قرار دیا ہے، اس کا مطلب ہوا کہ مرنے کے بعد بھی اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ یہ پیچھے غسل میت کے اندر یہ بات گزری تھی کہ ہم ایک جناب وہ کاٹن کا یا لٹھے کا ایک کپڑا میت کو اوپر نہلانے سے پہلے یہاں پہنا دیتے ہیں، جب پانی پڑتا ہے تو سارا جسم اس کا ننگا ہو جاتا ہے، یہ حرام اور گناہ ہے۔ موٹی چادر، کوشش کریں جو آپ کی گرم چادریں ہیں گھر پہننے والی، گرم خیس ہیں، وہ اوپر ڈال کے اس کو غسل دیا جائے۔ اور میت کے جسم کے ساتھ کپڑا لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، یہ خامخواہ خلاف شرع رسومات ہے، پچھلے اتوار یہ سارے مسئلے گزر چکے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اتنا جسم کے حصے کا چھپا ہونا بھی یہ بھی شرط ہے۔ اور ساتویں شرط، اور ساتویں اور آخری شرط، میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہو، میت جو ہے وہ امام کے سامنے ہونی چاہیے، امام کے بالکل سامنے میت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت امام کے بالکل سامنے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة